کہ ایک نماز میں ایسے پڑھوں جیسے میری آخری نماز ہے. اور برو نماز جو ہے نا, نتھنگ از لائک دیٹ فار یور تزکیہ, فار یور پروٹیکشن, اور فار یور یو کین سے شیلڈ. یہ آپ کی شیلڈ ہے, نماز آپ کی پوری شیلڈ ہے. میں آئی واز تھنکنگ کہ یار اگر یہ بوائز بیلٹس کے لیے یہ ساری ایفرٹ کر سکتے ہیں صحیح بات. تو ہم اللہ کی جنتوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے یا اسلام کے غلبے کے لیے یا فلسطین و غزہ کے لیے اتنی ایفرٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ واٹ از اسٹاپنگ اس؟ ہم کیوں ایسا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے بلب فیوز ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب بجے چینج کر دیں گے. اور ہم کیوں ایسا ہے کہ اپنے بیڈ شیٹ کو ٹھیک کر کے نہیں نکلتے؟ یہ والدہ ہے نا, یا نوکرانی ہے نا, یا کام والی ہے نا, یا فار ایگزامپل بہن ہے نا, یعنی تنہائی میں نیک اعمال کرنا تو انسان کی اصلاح کے لیے نا سب سے بہت امیزنگ چیز ہے تنہائی کی نیک اعمال کرنا. بالکل, اور تنہائی گناہوں سے بچنا ایٹ دا سیم ٹائم, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے نا برو, اس پہ زیادہ سوچنا نہیں یا چاہیے. جو چیز نہیں ملی آپ کو بالکل اس پہ پینک ہونا, اس پہ سوچنا, میرے خیال آپ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. چھوٹی چھوٹی پرابلم پہ پینک ہونا بھی انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. چیلنجز آئیں گے, جیسے ہم نا چھوٹے چھوٹے مسائل پہ پینک ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی گھریلو مسئلہ آ گیا ہے تو اس پینک سے مسائل اور خراب ہوتے ہیں. جو سیکولرزم ہے یا لبرلزم ہے کہ جس میں یہ مادر پدر آزادی ہے, جی اس میں یعنی 2-3 بڑے ان کے کلاسک جملے ہیں. اگر آپ کسی کو امر بالمعروف کرو جی کہ یار یہ کام کرو, وہ کہتے ہیں ڈونٹ فورس می. یس, اور اگر نہیں عن المنکر کرو کہتے ہیں ڈونٹ جج می. اللہ یہ 2 جو جملے ہیں, آپ کسی کو خیر کی بات ہے ڈونٹ فورس می, اٹس مائی لائف مائی رولز, ٹھیک ہے. اور آپ کہو کہ ایسا مت کیجیے تو ڈونٹ جج می. اگر امیجن اگر میں اور آپ یہ الفاظ ادا کریں اپنے زبان سے نا, دس مینز وی آر افیکٹڈ بائی سیکولرزم, اینڈ جو کہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. اچھا میں ایک چیز سوچتا ہوں, آپ کیا انڈیپینڈنس کمپلیٹلی آپ کا ایک آپ آزاد کمپلیٹلی ہو سکتے ہو؟ نہیں. آپ اللہ سے آزاد ہو چکے, ماں باپ سے آزاد ہو چکے, بیوی بچوں سے آزاد ہو چکے, آپ باس کی سن رہے ہوگے, آپ ملک کی سن رہے ہوگے, بوائے فرینڈ آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی سن رہے ہوگے, آپ کسی نہیں سنو گے, آپ نے you'll be a slave. جیسے ابن قیم کہتے تھے نا, حربوا من رک الذی خلقوا به فبلوا من رک نفس والشیطان. لوگ آزاد ہونا چاہا لوگوں نے اللہ کی اطاعت سے, اللہ کی حکم سے, تو آگے پھنس گئے بالکل نفس اور شیطانی غلامی میں. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانیں گے تو اپنے باس کی بات تو مان رہی ہیں نا. اور برو سب سے بڑے تو ہم اس کے غلام ہیں, یعنی یہ چیز اتنا ہمیں کیپچر اس چیز نے کر لیا ہے کہ سویا ہم سے نہیں جا رہا, ہم سے کنٹرول ہم سے نہیں کیا جا رہا, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. مطلب ایسا کیپچر کیا ہے مائنڈ نے کہ ہر وقت ہمیں اس کی نیڈ ہے. مطلب ہم کہیں بیٹھتے ہیں اس کو جیب سے نکال لیتے ہیں, کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہی نوجوان نسل کہتی ہے مجھے ہائپر انڈیپینڈنس چاہیے. تو سوچیں تو صحیح کہ یو آر کیپچرڈ بائی, یو آر ان دا گلاس پرزن, ہاؤ آر یو انڈیپینڈنٹ؟ سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, جی وہ نیند جو ہم اپنے ماں باپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو ہم ایزیلی قربان کر ہوتے ہیں اس فون کے لیے, جسٹ ٹو واچ سم ریلز, جسٹ ٹو واچ سم ویڈیوز آن یوٹیوب, جسٹ ٹو talk to somebody. So I think it's very important کہ we get rid of these devices. جتنا جلدی, I don't say rid, I would say limit them. Notifications off کریں, control, کیونکہ a master chooses and a slave obeys. جی آپ اپنا سوال کریں, are you a master of your phone or a slave of your device? If you're a slave, you will pick it up whenever you wake up in the morning. آپ سوتے ہوئے اس کو یوز کریں گے. آپ اس کو چھوڑنا, آپ کی وائف, آپ کے بچے آپ کا ٹائم ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے, بٹ آپ اس پہ بیٹھے ہوں گے. بالکل ایسا. بٹ اف یو ماسٹر, آپ کو کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی اس کو دور رکھنے میں. جی. اینڈ یو ول ناٹ فیل فومو, یا ہاتھوں میں خارش محسوس نہیں ہوگی when this thing is far away from you. شیخ آپ کی یعنی آپ بھی اپنے لیٹ 30s میں ہیں. What do you personally do to achieve consistency in life? Because ایمان اونچا نیچے ہوتا رہتا ہے. آپ پرسنلی کیا کرتے ہیں to have that high level of ایمان and to یعنی کوئی رولز لمیٹیشنز اپنے لیے سیٹ کی ہوئی ہیں, پریکٹیکل ٹپس کہ تو میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیے اور یہ کام چھوڑ دیے ہیں جو کہ مجھے مزید ایک اسٹرینتھن کرتے ہیں میرے ایمان کو؟ برو ایک چیز نے مجھے بڑا ہیلپ کیا ہے,
اینڈ دیٹ از کہ عبداللہ ابن مسعود کی وہ جو ایک کوٹ ہے ان کا اور ان کی پریکٹس تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تم نا ہر نماز ایسے پڑھو جیسے اٹس مائی لاسٹ صلاح. تو بڑا مشکل ہے 5 نمازیں ایسے پڑھنا, بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ایک ضرور ایسے پڑھوں, اور میری کوئی ہوتی عصر کی, کیونکہ دیٹ از دا مڈ پریئر. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک شفٹ ہے فرام ایوننگ آنے لگی ہے, یو آر اینٹرنگ ایوننگ, اور اس سے پہلے دن گزر چکا ہے. تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی پڑھوں, اور وہ اس لیے بھی برو ہو جاتا ہے پاسبل کیونکہ زیادہ تر وہ نماز میری ہوتی ہے یوتھ کلب آفس, اور وہ میں لیڈ کر رہا ہوں. بردرز رسپیکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لیڈ کریں, تو وہ میں اس کو لمبا کرتا ہوں. تو دس از سم تھنگ جس نے مجھے اس میں نا بہت تزکیہ, بہت اس سے آپ کو اللہ کے ساتھ ریلیشن, یعنی اس میں لو کا ایموشن لاتا ہوں سجدے میں, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ آپ میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن دیکھیں میں گناہ گار ہوں, تو مجھے کنسسٹنسی دیں. تو وہ بڑا ایک ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہے, آلدو شاید ڈیلی نہ ہو پاتی ہو, لیکن آئی بین ایبل ٹو ڈو دس ریگولرلی الحمدللہ, کہ ایک نماز میں ایسے پڑھوں جیسے میری آخری نماز ہے. اور وہ نماز جو ہے نا, نتھنگ از لائک دیٹ فار یور تزکیہ, فار یور پروٹیکشن, اور فار یور یو کین سے شیلڈ. یہ آپ کی شیلڈ ہے, نماز آپ کی پوری شیلڈ ہے. تو دس از ون تھنگ جو میں جو ہے نا وہ برو کرتا ہوں. دوسری چیز برو میں نے جو کنسسٹنسی کے لیے الحمدللہ شروع کی, موبائل اوبویسلی یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. تو میں نے اپنے برین کو ٹیچ کرنا شروع کیا ہے کہ میں اس سے تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوں. جیسے برو میں جان کے واک کر کے آتا ہوں, مسجد میرے گھر سے کچھ پیدل کا راستہ ہے, یعنی 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں پیدل جاتے ہوئے. تو میں مسجد جاتے ہوئے اس کو نہیں لے جاتا, جان کے چھوڑ کے جاتا. اسی طرح میں کوئی سودا لینے جاؤں گھر کا تو اس کو نہیں لے جاتا, جان کے اس کو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں. تو اس سے جو ہے نا وہ چھوٹی سی ہیبٹ سے میرے برین کو یہ لرن ہو رہا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, تم ڈیپینڈنٹ نہیں ہو اس پہ, کوئی آفت نہیں آ جائے گی اگر تم چھوڑ جاؤ گے تو. ایگزیکٹلی. تو اس سے بڑا فرق پڑا الحمدللہ. تیسرا برو یہ ہے کہ قرآن میں نے حج پہ تہیہ کیا تھا ایک, کہ میں نو میٹر وٹ ڈیلی قرآن پڑھنا ہے, نو میٹر وٹ, چاہے 5 منٹ پڑھنا ہے. تو ماشاءاللہ یہ چیز پچھلے حج سے لے کے اب تک میں نے سورہ فاتحہ سے ٹرانسلیشن شروع کی تھی, اور ابھی میں سورہ غافر پہ ہوں. تو اس میں 5 منٹ 10 منٹ ریئلسٹک گول ہے, وہ میں کوشش کرتا ہوں میں کروں. تو قرآن ہیز بین ایبل ٹو ریئلی کیپ می الحمدللہ. باقی وی آر ہیومن بینگ, سلپ ہوتے ہیں, ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اٹ ہیز بین ایبل ٹو الحمدللہ کیپ می فرم کنسسٹنٹ. اللہ یہ 2-3 وہ کام سے آپ نے کیے جی. چھوڑا کیا کیا ایسی چیزیں جو ہیبٹ جو چھوڑا کیا کیا برو, بڑا مشکل سوال ہے ٹو بی آنیسٹ. ایک تو میں نے اسکرین ٹائم کم کیا, ایویڈنٹلی کم کیا, اس میں نے خود آبزرو کیا الحمدللہ. تو ایک تو یہ عادت میں نے تھوڑی سی چھوڑی. اس کے بعد میں نے کھانا زیادہ چھوڑا, اور اس کا ماشاءاللہ ویٹ بھی لوز ہوا ہے, 12-13 kg میں نے ویٹ لوز کیا ہے. کھانے کو میں نے کنٹرول کرنا برو سیکھا, اور اس کے بڑے اثرات ہوئے. اور تیسرا جو ہے نا وہ میں نے لیزینس کو چھوڑا ہے. جیسے پہلے گاڑی اگر میں باہر ہی لگا دیتا تھا, تو اب میری کوئی تھی دروازہ کھول کے اندر لگاؤں, خود لگاؤں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں برو. مطلب ہم نا بہت کمفرٹ لائف, تو وہ پھر اس کی عکاسی ہوتی ہے زندگی میں, بیہیویئر میں. تو پرانی نسلیں آپ نے دیکھنی ہیں, دے انشور دروازہ بند ہے, میں نے لاک لگایا ہے, دے انشور گاڑی اندر کھڑی کروں, باہر ہی نہ بس کھڑی کر دوں. تو یہ چند ایک چیزیں, یعنی رسپانسبل بیہیویئر ہے. ہاں رسپانسبل بیہیویئر, بالکل. جیسے وہ اسلام میکاچیو ہے, داغستان کا ایک فائٹر ہے. ناٹ دیٹ آئی انڈورس UFC اور فائٹنگ یا ہٹنگ آن دا فیس, بٹ اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ ہارڈ ورک از ان آر DNA, اینڈ دس از واٹ آئی فیل کہ اگر آپ نے کہیں اونچا پہنچنا ہے, کہیں بڑا مقام حاصل کرنا ہے. بٹ آئی واز تھنکنگ واز ریسنٹلی وہ ڈبل چیمپ بنا, اور خبیب بھی چیمپ میں تھا, اور سارا. میں نے کہا یار اگر یہ بوائز بیلٹس کے لیے ماشاء اللہ دیر گڈ مسلمس, بس کچھ حرام تو ہو جاتا ہم سب سے, اگر اپنے اس بیلٹ کو لینے کے لیے اتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں, تو دے ایٹ, دے سلیپ اینڈ دے ٹرین. وہ خبیب کہتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو فیملی لائف, go and have family life, but don't become a champion then.
تم تب چیمپ تم ہائیسٹ لیول پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. صحیح. اگر تمہیں چیمپ وہ اسٹیٹس اچیو کرنا ہے یو ول ہیو ٹو سیکریفائز. میں آئی واز تھنکنگ کہ یار اگر یہ بوائز بیلٹس کے لیے یہ ساری ایفرٹ کر سکتے ہیں, صحیح بات, صحیح بات. تو ہم اللہ کی جنتوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے یا اسلام کے غلبے کے لیے یا فلسطین و غزہ کے لیے اتنی ایفرٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ واٹ از اسٹاپنگ اس؟ صحیح بات. اٹس جسٹ ارسپانسبل بیہیویئر, نتھنگ ایلس. وہ جو باعث انڈر فیکٹ ہے کہ فلاں مولوی کر لیں گے, مساجد کر لیں گے, حکمران کر لیں گے, آرمی کر لے گی, وائی ناٹ اس؟ صحابہ کا یہ ایٹیٹیوڈ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ دوسروں پہ رسپانسبلٹی ڈالیں اور خود ہی کام نہ کریں. نو ایکسکیوز, نو ایکسکیوزز. جیسے وہ مسلمہ بن عبد الملک بہت بڑے ملٹری جنرل گزرے ہیں, ان کے چھوٹا سا واقعہ آتا ہے کہ ان کے نا دے اٹیکڈ دا پلیس جہاں پہ ایک قلعہ فورٹ تھا, وہ کانکر نہیں کر پا رہے تھے اس کو, 2-3 دن ہو گئے تھے. تو ان کی ٹیم سے رات کو بندہ نکلا وداؤٹ ہز انسٹرکشنز. اس نے انیشیٹو لیا کسی کہے بغیر, اور وہ سرکل کرنا شروع ہو گیا اس پورے قلعے کو. اس نے دیکھا ہی فاؤنڈ اے ویکنیس ان اے وال. اس نے ڈگ کرنا شروع کر دیا, اور ڈگ کرتے کرتے فجر کے ٹائم وہ وہاں سے نکلا, رشڈ ٹورڈز دا گیٹ. اس پہ اٹیک کیا گیا, اس کو مارا گیا, اس کو ضربیں لگی, بٹ ہی مینیجڈ ٹو اوپن دا ڈور آف دیٹ فورٹریس. مسلمان اندر گھسے اور وہ پورا قلعہ فتح ہو گیا. مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کون ہے وہ شخص نکلے, I want to reward him, I love him. کون ہے وہ دلیر مرد جس نے انیشیٹو لیا؟ ہمارا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا, ہمارا ریشن ڈپلیٹ ہو رہا تھا. Nobody stood up. دوبارہ اناؤنسمنٹ کی, Nobody stood up. تیسری دفعہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کون ہے وہ شخص, کھڑا ہو. Nobody stood up. خیر اپنے خیمے میں چلے گئے. تو ایک شخص مغرب کے بعد آیا اور کہتا ہے کہ مسلمہ سے کہو, گارڈ سے کہا مسلمہ سے کہو 3 شرائط ہے میری تب میں آؤں گا. نمبر 1, میرا نام کبھی ایکسپوز نہیں کرے گا, اس لیے نام اس کا شیخ روایت موجود بھی نہیں. اچھا. دوسرا, مجھے ریوارڈ نہیں کرے گا, اور تیسرا, مجھے مسلمانوں کے لشکر میں لڑنے دے گا, اور واپس بھیجے کوئی مجھے گھر نہیں بھیج دے گا. صحیح. اس نے کہا قبول ہے, آ جاؤ. تو وہ اندر جب گیا تو انہوں نے کہا کہ اتق اللہ یا مسلمہ خرجتنی فخرجتنی, مسلمہ اللہ سے ڈرو, تم مجھے ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہو لوگوں کے سامنے. And he left شیخ. مسلمہ بن عبد الملک towards the end of his life اپنے بستر مرگ پہ دعا کرتے تھے, اللہ محشرنی مع صاحب النقب, یا اللہ مجھے تو اٹھانا قیامت کے دن تو اس بندے کے ساتھ اٹھانا. کیوں؟ اس میں بہت سے لیسنز ہیں, سنسیریٹی ہے, بہت سے لیسنز ہیں, لیکن یہ کہ ایک لیسن پتہ کیا ہے, انیشیٹو. اور ہزاروں واقعات آتے ہیں. انس بن مالک کے بھائی برا بن مالک, انہوں نے کہا مجھے شیل پہ بٹھاؤ اور مجھے فورٹریس اندر پھینک دو, کیونکہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. They threw him inside the fortress. اور لوگوں نے کہا this is suicide, this is ludicrous. انہوں نے کہا نہیں, پھینکو مجھے. And he opened the door. تو انیشیٹو. ہم کیوں ایسا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے بلب فیوز ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ابا جی چینج کر دیں گے. اور ہم کیوں ایسا ہے کہ اپنے بیڈ شیٹ کو ٹھیک کر کے نہیں نکلتے. یہ والدہ ہے نا, یا نوکرانی ہے نا, یا کام والی ہے نا, یا فار ایگزامپل بہن ہے نا, کیوں؟ دس از باعث انڈر افیکٹ. شادی نہ کرنا لڑکوں کا باعث انڈر افیکٹ. بالکل. لڑکیوں کو کوکنگ نہ سیکھنا, ارسپانسبل بیہیویئر, اور اپنی ماں کی خدمت نہ کرنا, یا لائف میں نئی نئی چیزیں انیشیٹیوز نہ لینا فلسطین غزہ کے لیے. دس از اگین ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاپ putting responsibility on the shoulders of others. بالکل. رادر خود سے کام کرنا شروع کریں. اور شیخ ہمارا مائنڈ بھی اس سے کام کرتا ہے کہ once we do things that we hate اور we dislike, جس میں struggle ہوتی ہے, اتنا ہی ہم سکسیس سے قریب جاتے ہیں, اور اتنا ہی ہمارے اندر نا لیتھارجی ختم ہوتی ہے. بالکل. Start doing things that you hate, جو آپ کو فیئرفل بناتی ہیں. برو دیکھیں, آپ نے بات کی جو اس کی فائٹر کی, اس نے کہا کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. دس سمز اٹ آل اپ. سورہ بلد کی میرے خیال آیا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا, اور یہ اس کو پسند بھی ہے مشقت. ایک اور چیز پر مجھے یاد آئی جو آپ نے بات کی نا, کہ چھپے ہوئے اعمال. آپ کو یاد ہے سوات میں ہم فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے, تو ہماری جوتیاں کسی نے سیدھی کی ہوئی. وی ڈونٹ نو کون ہے, پتہ نہیں کون کر کے نکل گیا. چھوٹا سا عمل ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, آپ کو خوشی ہوئی کہ یار جوتیاں سیدھی پڑی ہوئی ہیں, پہنتے ہوئے آسانی ہو گئی. اب اس کو بھی شاید نہیں پتا کہ یہ کتنا اللہ میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ مسکرائے ہوں گے اس عمل. ہی از ان نون,
کچھ پتہ نہیں وہ کون ہے, چھپ کر کے نکل گیا, چھوٹا سا عمل ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. اب دیکھیں وہ جوتی سیدھی کرتا, تصویر کھینچتا, ویڈیو بناتا, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈالتا اور ٹرینڈ چلاتا کہ ایسے کرنا. جی چلو آئی انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھی ٹرینڈ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن لک ایٹ دیٹ, ماشاء اللہ, دیٹ واز بیوٹیفل, ویری چونکہ جس میں نے کیپٹلزم اور ریاکاری کی بات کی, ہر چیز کا پکچر لینا. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا آئیں گروپ فوٹو کر لیں, آئیں سیلفی لے لیں, تو کہتے ہیں آؤ یار تھوڑی سی ریاکاری کر لیں. تو ٹھیک ہے, الحمد للہ ریاکاری نہیں ہے, واز جوکنگ اراؤنڈ. بٹ یہ کہ اس شو آف کے ٹائم پہ نا, ریا کے ٹائم پہ, دا سولوشن از اخفا, الاخفا, ہائڈنگ. تو شیخ ایک شافی اسکالر ہیں ابو الحسن الماوردی. اچھا. انہوں نے نا بہت ساری کتابیں لکھی لیکن پبلش نہیں کی. اچھا. اور ان کو دفنا دیا. اور جب وہ مرنے لگے نا, اپنے بیسٹ فرینڈ کو بلایا, اگر اس بیماری میں مر گیا, مجھے نہیں پتا مروں گا نہیں مروں گا, اگر میں مر گیا اور میں کہ تمہارے ہاتھ کو سکویز کیا, تو دیٹ مینس میں نے جہنم کے فرشتے دیکھے ہیں اور میری ساری کتابوں کو دجلہ میں ڈال دینا. اچھا. کیونکہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو پھر فائدہ کیا کتابوں کا, اور اگر میں تمہارے ہاتھ کو سکویز نہ کیا تو مینس میں نے جنت کے فرشتے دیکھے ہیں اور ان کتابوں کو پبلش کر دینا. So he was a jurist, he was a philanthropist, he was a قاضی, اور وہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے ہاتھ کو سکویز نہیں کیا, انہوں نے نا کتابیں شائع کر دی. اینڈ دین پیپل نیو یہ کتنے بڑے عالم دین تھے. تو اس دوست نے پوچھا کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس, ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ لأنی لم اجد نیتا خالصہ, میں خالص نیت نہ نہیں کہہ پا رہا اپنی. اللہ اکبر شیخ. تو الاخفاء, ہائیڈنگ, یعنی تنہائی میں نیک اعمال کرنا, تو انسان کی اصلاح کے لیے نا سب سے بہت امیزنگ چیز ہے تنہائی کی نیک اعمال کرنا. بالکل ٹھیک. اور تنہائی گناہوں سے بچنا ایٹ دا سیم ٹائم, یہ بہت ضروری ہے. صحیح بات. اچھا بتا رہے تھے, آپ نے اور کوئی چیز ایسی چھوڑی جو کہ آپ کو سمجھتا ہوں؟ جی مجھے یاد آ گیا ابھی کہ برو ایموشنل مینجمنٹ جو ہے نا وہ میری بہتر ہوئی ہے, کیونکہ میں نے پینک ہونا, فکر کرنا, اس کو کم کیا الحمدللہ. دیکھیں جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے نا برو, اس پہ زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. جو چیز نہیں ملی آپ کو, بالکل اس پہ پینک ہونا, اس پہ سوچنا, میرے خیال آپ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور چھوٹی چھوٹی پرابلم پہ پینک ہونا بھی انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. چیلنجز آئیں گے, جیسے ہم نا چھوٹے چھوٹے مسائل پہ پینک ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی گھریلو مسئلہ آ گیا ہے تو اس پینک سے مسائل اور خراب ہوتے ہیں. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جو رجل کامل, جو ایک کمپلیٹ مین ہے, اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک صفت ہمارے اسلاف نے یہ بتائی کہ اس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے اور حلم ہوتا ہے, حلم. یہ دونوں بڑی کمال کی چیزیں ہیں, سیلف کنٹرول اینڈ حلم. تو پینک ہونا اور بہت فکر کرنا معاملات کے, آئی تھنک یہ حلم اور سیلف کنٹرول کے خلاف ہے. تو یہ چیز بھی میں نے کوشش کی ہے کام کرنے کی, اور اس کے بڑے فائدے ہوئے ماشاءاللہ. آپ وہ شیخ حماد لکھوی سے آپ نے جب پوچھا تھا کہ شیخ توکل کیا ہے, ہاں جی انہوں نے بڑا پیارا آنسر دیا تھا. وہ کیا آنسر تھا؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ جی سر میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ جب آپ کو گناہ کر بیٹھیں یا کوئی پرابلم آئے آپ پہ, اور پہلا تھاٹ اللہ کی طرف جائے, پہلا تھاٹ اللہ کی طرف, تو کہتے بس سمجھ لیں آپ کا توکل اچھا ہے الحمدللہ. لیکن اگر کسی انسان کا آئے, وہ کیا سوچے گا, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یا پرابلم کے وقت آئے کہ یار لیٹس رن ٹو دیٹ پرسن یا لیٹس ڈسکس ود دیٹ پرسن, تو پھر کہتے پرابلم ہے, پھر ذرا آپ توکل کو ریوائز کرو. یعنی ہم دیکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی تھاٹ ہمیں کیا آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا, یا ایون ڈیورنگ سن, جی آر وری از کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, یا آر وری از کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے چھوڑنا ہی ہے. تو اگر تو اللہ تعالیٰ ذہن میں آ رہے ہیں تو دس مینس کہ ایمان توکل ہے الحمدللہ. اور اگر لوگوں کا فیئر ہر ٹائم ہمارے دل میں ہے, یا لوگوں کی طرف ہماری اصل میں تو توکل نا دل کی آنکھیں ہیں. صحیح. دل کی آنکھیں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ ایسے ہی, یا وہ آسمان کی طرف اللہ کو دیکھ رہی ہیں, صحیح, یا وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہیں؟